قید خانہ تھا، موٹی دیواریں، لوہے کے دروازے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا اندھیرا۔ یوسف قیدی تھے مگر جرم نہیں تھا۔ ایک عورت کا الزام، ایک دربار کی سیاست اور ایک نبی سلاخوں کے پیچھے۔ قید میں بھی کردار قید نہ ہوا۔ دو قیدی آئے خواب لے کر۔ ایک نے دیکھا کہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرا اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہے جسے پرندے نوچ رہے ہیں۔ یوسف نے خواب سنائے مگر اس سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا۔ فیصلہ سچ نکلا، ایک رہا دوسرا چلا گیا۔ برس گزر گئے۔ ایک رات بادشاہ گھبرا اٹھا۔ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی، 7 ہری بالیاں، 7 سوکی۔ دربار خاموش تھا۔ تب کسی کو یاد آیا، قید میں ایک شخص ہے، بڑا خوبصورت ہے، جو خواب جانتا ہے۔ پیغام آیا، یوسف خواب بتاؤ۔ یوسف نے کہا، پہلے میرے مقدمات کھولو، میری پاک دامنی ثابت کرو۔ تحقیق ہوئی، سچ روشن ہوا، عورتیں بول اٹھیں، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ یوسف رہا ہوئے، قیدی نہیں بلکہ عزیز مصر بن کر۔ قید خانے سے تخت تک کا سفر ایک ہی چیز نے طے کرایا، اور وہ چیز کیا تھی؟ کردار۔ حاصل سبق، جو انسان کردار کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کی حفاظت خود کرتا ہے۔ وقت لگ سکتا ہے مگر سچ قید میں نہیں رہتا۔ قرآن مجید سورہ یوسف، تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف، تفسیر طبری قصص الانبیاء امام ابن کثیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہوں گے کہ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2026 اپنی فلو میں آ گیا اور آج 5 جنوری ہو گئی۔ مہلت کم ہوتی جا رہی ہے، سسٹم کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ کل ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے اور آج 5 جنوری ہو گیا۔ ہفتے کا آغاز ہے، آج سوموار ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں ایک زلزلہ آیا ہوا ہے اور پاکستان آگ لگے بستی میں، نیرو اپنی مستی میں۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں کے لچھن کیا ہیں، اور یہ جو آفاقی قوانین ہیں ان کی پیروی نہیں کر رہے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کچھ تازہ ترین آپ کے سامنے خبریں رکھوں گا اور ایک ویلاگ، تو آپ نے خود دیکھنا ہے، آپ نے ڈاٹ کو کنیکٹس کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ مثلا لاہور میں ایک قوال ہیں، نام تو مجھے نہیں آتا، اس قوال نے جو ہے وہ قوالی کی ہے یا گانا گایا ہے، اور اس میں انہوں نے استعمال کیا ہے نک دا کوکا، قیدی 804 ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا جی، لوگوں نے انجوائے کیا، تالیاں بجیں، لیکن قوالی کے بعد اس قوال پر جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ دہشت گردی کا ہے، اور اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ ہمارے ذہن میں جو دہشت گردوں کا امیج تھا، جو دہشت گردوں کی گریس تھی، اس کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بہرحال وہ جو قوال ہیں ان پہ مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اب آپ یہاں سے خود اندازہ کر لیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے امریکی جہاز۔ درجنوں کے حساب سے جہاز پہنچے ہیں برطانیہ میں، اور یہ برطانیہ میں کیوں پہنچے ہیں؟ کیونکہ ان کی اگلی منزل جو ہے وہ مشرق وسطی ہے۔ اب ایک بین الاقوامی بحث چھڑ گئی ہے۔ بین الاقوامی بحث یہ چھڑی ہے کہ طے ہو گیا ہے کہ امریکہ اپنی مرضی کرے، جس طرح جو ہے نا مادورو آپ جانتے ہیں، وینزویلا، اس کے بعد چین اپنی مرضی کرے،
ताइवान में चीन जो करना चाहता है वो करे, रशिया जो यूक्रेन में करना चाहता है वहाँ पे वो करे। और अब खबरें आ रही हैं कि तारीख का सबसे बड़ा हमला जो है वो यूक्रेन पर होने जा रहा है। पुतिन ने तैयारी कर ली है, अब देखते हैं ये कब होता है। दूसरी तरफ जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने नए साल पे फौज को हुक्म दे दिया है कि 2027 में उनको हर हाल में ताइवान चाहिए। तो मेरा ख्याल है ताकतों ने खित्ते को बांट लिया है। हम कहाँ पे खड़े हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जो कवाल है उस पे जो है वो मुकदमा हो गया है। मैंने आपसे कल परसों भी कहा था ना, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है और इन्होंने निकल जाना है। इनके जहाज या हेलीकॉप्टर जो है वो तैयार होते हैं, इन्होंने निकल जाना है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता हम किसी और की गुलामी में आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या फर्क पड़ता है, पहले हम इनकी गुलामी कर रहे हैं फिर बाद में किसी और की गुलामी करेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि पुराने ज़माने में ना जब दुश्मन को फतह किया जाता था और दुश्मन का जो सरदार होता, दुश्मन का जो सिपह सालार होता, उसका सर काट कर नेज़े पे उठा के फिराया जाता। कल ये रस्म बड़े अरसे बाद ये दोहराई गई है और दोहराई इस तरह गई है कि निकोलस मादुरो को एक खुली गाड़ी में बिठाकर न्यूयॉर्क की जो है सड़कों पे फिराया गया है। दरवाज़ा खुला था और लोगों को दिखाया गया, अपनी ताकत दिखाई गई, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई गई कि एक पूरा सदर जो कि अपने बेडरूम में था, अपनी बीवी के साथ था, किस हालत में था इस बात का नहीं पता, हमने उसे उठाया, हम उसे न्यूयॉर्क लाए, हमने उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाली, हमने उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और हम उसे ले आए और उसका सर जो है वो नेज़े पर उन्होंने न्यूयॉर्क में फिराया। यानी सर नहीं फिराया, गाड़ी में बिठा के खुली गाड़ी में दरवाज़ा खोलकर लोगों को दिखाया गया। उसके बाद जो अगली खबर है वो असदुल्ला खान ने जो है ना वो खबर दी है। असदुल्ला खान कहते हैं बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, रात को प्रोग्राम भी करते हैं 92 पे। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने या सादिक को कहा कि महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा एज ए अपोजिशन लीडर, क्योंकि जो महमूद खान अचकज़ई हैं इनका नवाज शरीफ से पुराना ताल्लुक है। ये पीडीएम में भी थे और बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ में जो मिसाक जमहूरियत हुआ था तो उसके भी जो है वो मेमार वो महमूद खान अचकज़ई थे। बहुत पुराने तल्लुकात हैं इनके आपस में कि आप नोटिफिकेशन कर दें, वो पीटीआई ने कहा है तो उनको अपोजिशन लीडर बना दें, क्या होगा। तो एयाज सादिक ने अपने लीडर को जो है वो जवाब दिया है कि जी इजाज़त नहीं मिल रही, मेरा तो दिल है, मेरी क्या दुश्मनी है महमूद खान अचकज़ई से, लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही कि आपने नोटिफिकेशन नहीं करना। ये जवाब दिया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने आगे से कहा है कि यहाँ तक बात पहुँच गई है, अब सारी बातें पार्लियामेंट की भी वो कंट्रोल करेंगे। बहरहाल ये मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, इनका कहना है कि इमरान खान को जेल में डाला गया। उसका नतीजा क्या निकला कि तकरीबन 3 साल बाद इमरान खान जीत गए, इमरान खान जीत रहे हैं और ये निज़ाम जो है वो बुरी तरह हार गया है और बुरी तरह बदनाम हो गया है। पूरी दुनिया में इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि जो करीना मार्चाडो हैं जो 2002 से अमेरिकी एजेंट थी, इजरायली एजेंट थी, तो उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसकी इज्जत नहीं है वेनेजुएला में। अब पाकिस्तान में किसकी इज्जत है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैंने आपको इब्तिदाई में बता दिया कि ए नेशन स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेल्थ बट डिपेंड अपॉन इट्स मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, कि एक कौम है ना, कौम उसकी ताकत जो है वो आला किरदार के लोग होते हैं। अगर आपके पास इमरान खान जैसा आला किरदार का बंदा मौजूद है तो मैदान में उतारें, लोग उसकी तरफ मुड़ जाएंगे। लेकिन सच जो है वो कैद नहीं रह सकता, वो मंसूर हिलाज की सूरत में हो। मंसूर हिलाज आप देख लें, सदियां गुजर गई। इमरान खान हो, कोई भी हो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हो,
کوئی بھی ہو سچ کو قید نہیں کیا جا سکتا، اور یہی بات جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں۔ ایک اور آپ کے ساتھ ایسی خبر شائع کرنی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنی ترقی کر گیا ہے ملک۔ 2025 56 لاکھ پاسپورٹ اپلائی ہوا ہے، 56 لاکھ، یہ بعض ملکوں کی ٹوٹل آبادی ہے 56 لاکھ۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کی یہ آبادی ہے، یہ اپلائی ہوا ہے پاسپورٹ۔ ابھی مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ 19 لاکھ پاسپورٹ ارجنٹ اپلائی ہوئے ہیں، ارجنٹ۔ اور یہ بھی مزے کی بات نہیں ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ 3 لاکھ پاسپورٹ فاسٹ ٹریک کے لیے اپلائی ہوئے ہیں جو بہت مہنگے ہیں، 3 لاکھ۔ یعنی 2025 میں 56 لاکھ لوگوں نے طے کیا کہ یہ ایک پنجرہ ہے، یہاں پہ گھٹن بہت زیادہ ہے، یہاں پہ سانس نہیں لی جا سکتی، یہاں پہ دانا پانی ختم ہو گیا ہے یا ختم کر دیا گیا ہے، چند مخصوص ہاتھوں میں ہمارا دانا پانی مرتکز ہو گیا ہے۔ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر ایوریج نکالیں تو 10% لوگ ہیں، 10%، 25 کروڑ میں سے 1 کروڑ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں سارے وسائل ہیں، سارے پیسے ہیں، سارا پاکستان ہے۔ تو یہ 56 لاکھ، اور اب یہی اگر 56 لاکھ روڈوں پہ آ جاتے بجائے جو ہے نا وہ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے، جب یہ پاسپورٹ بنوانے گئے نا مختلف علاقوں میں، وہیں پہ یہ اکٹھے ہو جاتے 56 لاکھ، اور اس نظام نے 2 یا 3 گھنٹے بعد کان پکڑ لینے تھے، مرغا بن جانے تھے، لیکن یہ خبر ہماری کوئی نہیں سنتا۔ ایک اور جس طرح میں نے بتایا کہ آگ لگے بستی میں اور نہرو اپنی مستی میں، بلدیہ ٹاؤن میں 4,000 ٹن جو ہے، بلکہ 4 ٹن بارود برآمد کر لیا ہے کراچی والوں نے، پولیس نے، کیونکہ سہیل آفریدی نے جانا ہے 9 کو، تو بلدیہ ٹاؤن انہوں نے جانا تھا، تو وہاں سے 4 ٹن بارود برآمد ہو گئے، تو سہیل آفریدی کو پیغام دے دیا گیا ہے۔ پہلے وہ بڑے جو ہے وہ بن رہے تھے، جمہوری بن رہے تھے، جمہوریہ بن رہے تھے، آئیں استقبال کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رجیم جو ہے نا وہ استقبال کرے، یا اس رجیم میں جمہوریت ہو؟ بہرحال وہاں سے 4 ٹن بارود نکل آیا ہے اور سہیل آفریدی کو پیغام دے دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں تو کافی دلچسپ جو ہے وہ وی لاگ ہے، اور آپ اگر اسے نہ سنیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے سید علی خامنائی پہ، مادورو والا، یعنی اتنی زیادہ طاقت جمع کی جا رہی ہے مشرق وسطی میں جو پہلے دیکھنے میں نہیں آئی۔ جدید ترین ہیلی کاپٹرز، جدید ترین طیارے۔ پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اسرائیل نے ایران پہ، لیکن اب اس حملے کو لیڈ کرے گا امریکہ، اور یہ تھیوری موجود ہے کہ سید علی خامنائی اور وہ جو مجلس ہے یا جو وہ اعلیٰ قیادت ہے ان کو سمپلی جو ہے وہ وہاں سے اٹھا لیا جائے۔ اب آپ کہیں گے یہ ناممکن ہے، کیوں ناممکن ہے؟ پچھلے دنوں آپ نے نہیں دیکھا کہ پہلے حملے میں جو ہے نا وہ آرمی چیف شہید ہو گئے، پہلے حملے میں۔ اب پہلے حملے میں جس کا علمدار شہید ہو جائے، کیونکہ اندر لوگ موجود ہیں میری طرح غدار، اور مائک پومپیو نے جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مظاہرین کو نئے سال کی مبارکباد دی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان مظاہرین کے ساتھ جو ہمارے بندے موجود ہیں، جو ہمارے ایجنٹ موجود ہیں، تو ان کو بھی سال نو مبارک۔ اب جو رضا شاہ پہلوی کے وہ پوتے ہیں یا پڑپوتے ہیں یا فوراً نکل آئے ہیں یا ان کو نکالا گیا ہے، وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، ان کا پیغام آیا ہے کہ ایرانی اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اس ظالم رجیم سے جان چھڑائیں۔ اب آپ سارا چیز یا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں تو شدید خطرے میں ہیں سید علی خامنائی اور ان کی قیادت۔ ہمیں ایرانیوں پہ کوئی شک نہیں ہے، ہمیں ایرانیوں کی بہادری پہ کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ایرانی جانیں دیں گے، لیکن جو ٹیکنالوجی ہے، جو سائنس ہے، جو ان کے پاس وسائل ہیں،
اس کا سیدھی بات ہے مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ مادورو والا جو ماڈل ہے یہ سید علی خامنائی پہ اپنائے جانے کا یا آزمائے جانے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن اس میں دو صورتیں رکھی گئی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اٹھا لیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ خدا نخواستہ ان کو مار دیا جائے۔ یہ سید علی خامنائی کل پرسوں ان کا بیان بھی آیا تھا، یہ ماڈل جو ہے مادورو والا۔ اس کے بعد آج سہیل خان آفریدی نے اسلام آباد آنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، خیر ہے، وہ سی ایم ہے، وہ دارالحکومت میں آ سکتے ہیں، انہوں نے وکلا سے خطاب کرنا ہے۔ لیکن مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں سہیل خان آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ موجود ہیں۔ اب یعنی مزہ آ جائے کہ ایک الیکٹڈ سی ایم کو گرفتار کر لیا جائے، 5 کروڑ کے جو ہے نا وہ نمائندے کو گرفتار کر لیا جائے، بڑا لطف آئے گا، کیونکہ 1971 کی فلم جو ہے وہ آپ بلیک اینڈ وائٹ وہ ریوائنڈ کر کے وہ آپ دیکھ سکیں گے کہ ایک الیکٹڈ سی ایم کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو ہتھ کڑی لگی۔ عمران خان نے گناپور کو پیغام بھجوایا تھا جب وہ لانگ مارچ لے کر آئے تھے، اور ان کی ہوا نکل گئی تھی کہ اگر تم گرفتار ہوتے ہو تو تم مجھ سے بڑے لیڈر بن جاؤ گے، یہ خان صاحب نے کہا تھا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وارنٹ موجود ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ پہلے پشاور ہائی کورٹ جائیں، وہاں سے کوئی وہ سٹے وغیرہ لیں۔ اسلام آباد میں ان کے وارنٹس موجود ہیں، وہ آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نظام ان کو گرفتار کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن میرا جو ہے وہ نظام کو یہ مشورہ ہے کہ سہیل خان آفریدی کو گرفتار کریں، سہیل خان آفریدی کو سڑکوں پہ گھسیٹیں، سہیل خان آفریدی کو تھپڑ لگائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کھسی میں جو ہے نا وہ کوئی غیرت جاگ جائے کوئی اس نظام کے خلاف، تو آپ سہیل آفریدی کو لازمی گھسیٹیں، اور مادورو کی طرح جس طرح انہوں نے نیو یارک کی سڑکوں پہ نمائش کی مادورو کی، اسی طرح سہیل آفریدی کو کھلے ڈالے میں بٹھائیں، پیچھے ہتھ کڑیاں لگا کے زنجیریں پہنا کے، اور اسلام آباد میں اور پنڈی میں سہیل آفریدی کی رونمائی کروائیں کہ کس طرح ہم نے یہ قلعہ فتح کیا ہے اور کس طرح ہم نے یہ چوکی فتح کی ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا فرق تھا، یعنی وینزویلا کہتے ہیں جی کہ مضبوط فوج جو ہے نا وہ مضبوط فوج، اس پہ میں نے آپ کو کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، آپ نے غور سے نہیں سننا۔ کل سے بوٹ پرست صحافی آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ مضبوط فوج ہونی چاہیے، ورنہ حال وینزویلا جیسا ہوتا ہے۔ یہ کل سے ہم سن رہے ہیں بھاشن۔ بھائی بوٹ کی عظمت بیان کرنے کی بجائے عوام کو پورا سچ بتاؤ، صحافت کرو، دلالی نہیں۔ پاکستانی فوج اور وینزویلا کی فوج میں مماثلت۔ اب ان دونوں میں کامن چیزیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی، میں نے کہا ہے کہ آپ نے غور سے نہیں سننا، آپ کو پہلے پتہ ہے ہر چیز کا۔ وینزویلا کی فوج جسے جو ہے وہ نیشنل آرمڈ فورسز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت دنیا کی ان افواج میں شمار ہوتی ہے جو اپنے پیشہ ورانہ کردار سے ہٹ کر سیاسی اور معاشی معاملات میں دھنس چکی ہے۔ گل ختم۔ وینزویلا کی فوج معاشی معاملات، سیاسی معاملات، ترقی کے لیے پیشہ ورانہ مہارت کی بجائے صدر نکولس مادورو اور حکمران جماعت سے وفاداری کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یعنی فوج جو ہے، ابھی دیکھیں نا، نون لیگ، پیپلز پارٹی، MKM، 3 صوبوں میں گورنر سچی ہے، سندھ میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں، اور وہ جہنمی ہیں KPK والے، تو ان کی جو وابستگی تھی وہ مادورو کے ساتھ تھی۔ فوج کے اندر سوشلزم یا موت جیسے سیاسی نعرے لازمی قرار دیے گئے۔ فوج نعرے لگا رہی ہے سوشلزم یا موت، نعرہ ہونا چاہیے تھا وینزویلا یا موت، لیکن یہاں پہ کون سے نعرے فوج کو دیے گئے؟ سوشلزم یا موت، ٹھیک ہے جی۔
جیسے سیاسی نعرے لازمی قرار دیے گئے ہیں جو کہ ایک غیر جانبدار فوجی ادارے کی اصولوں کے خلاف ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیں، فوج کو بغاوت سے روکنے کے لیے حکومت نے اسے ملکی معیشت کے اہم حصوں کا کنٹرول دے دیا ہے۔ ڈاٹ کنیکٹنگ یعنی فوج مکمل کاروبار میں مصروف ہے یا کاروباری اداروں پر حکومت کی بجائے فوج کا کنٹرول ہے۔ چیک کر لیں، فوج تیل کی صنعت، کان کنی، سونا اور خوراک کی تقسیم کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے۔ گالی مک گئی، سونا وہ نکال رہی ہے، خوراک کی تقسیم اس کے پاس ہے۔ یاد رہے، وینزویلا کی سرکاری ملکیت میں کام کرنے والی تیل اور قدرتی گیس کی کمپنی ہے، اس کا نام ہے PDVSA۔ اب اسے پتہ نہیں بنتا کیا ہے، یہ جو ہے نا تیل اور قدرتی گیس کی کمپنی ہے، یہ نہ صرف وینزویلا کی معیشت کا ستون ہے بلکہ ملک کی سیاست اور سماجی ڈھانچے میں بھی اس کا کردار بہت گہرا ہے۔ اب آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق فوج کے اعلیٰ حکام کارٹل آف دی سنز نامی نیٹ ورک کی غیر قانونی کان کنی میں ملوث ہیں، سونا نکالتے ہیں۔ بلوچستان میں روزانہ ٹریلے نکل رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ان پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا۔ نیلے ڈرم تیل والے یاد ہوں گے، دیکھتے ہوں گے آپ، وہ کدھر جاتے ہیں، کون نکالتا ہے، ان پہ حملہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی جو ہے غیر قانونی کان کنی اور وہاں پہ سونا نکلتا ہے، یعنی وہاں بھی سمگلنگ میں فوج ملوث ہے۔ مزید یہ کہ وینزویلا کی فوج میں جرنلز کی تعداد غیر معمولی حد تک زیادہ ہے۔ جرنل ہر طرف، ٹینشن، جو کہ ایک پیشہ ورانہ خرابی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وہاں 2000 سے زائد جرنلز ہیں، 2000، جو کہ امریکی فوج سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ جو 6 فٹ 6 انچ کا صدر لے گئے، اس فوج سے وینزویلا کی فوج میں جرنیل زیادہ ہیں۔ اب پتہ نہیں پاکستان میں کتنے ہیں، یہاں تو 200 سے زیادہ ہیں۔ یہ بھاری بھرکم ڈھانچہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ افسران کو مرات دے کر خوش رکھا جا سکے، جس سے جنگی حکمت عملی اور نظم و ضبط متاثر ہوتا ہے۔ اب یہ بیجز کیوں لگائے جاتے ہیں؟ مرات، تنخواہیں، بس ایک بیچ کا فرق پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ڈبل ٹرپل تنخواہیں ہو جاتی ہیں۔ یہاں روزانہ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اتنے بریگیڈیئر میجر جنرل بن گئے، اتنے میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل بن گئے، اتنے لیفٹیننٹ جنرل فرشتے بن گئے، یہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ آخری اور سب سے اہم وجہ جو بتائی جانی چاہیے کہ فوج کا استعمال سویلین مظاہرین کو کچلنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ گال ختم۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ 26 نومبر مرید کے فوج اکثر مسلح گروپوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، مسلح گروپوں کے ساتھ مل کر۔ یہ فوج ہے جو سیاسی مخالفین کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے فوج کا وقار عوام کی نظروں میں ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ ڈاٹ کنیکٹنگ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وینزویلا کی فوج اس وقت بیرونی دشمن سے لڑنے کی بجائے داخلی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یونیورسٹیاں، کالج، اسکول، داخلی بقا۔ ہم بہت اچھے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، حاجی ہیں، ہمارے لیے کعبے کے دروازے کھلتے ہیں، یہ اسکولوں میں بتایا جا رہا ہے۔ زورین نظامانی کا آرٹیکل یاد ہوگا، اٹ از اوور بومر۔ کیا آپ لوگ محب وطنی سکھائیں گے لوگوں کو؟ آپ لوگوں کے دلوں میں محب وطنی ڈالیں گے؟ یہ تو خود بخود پیدا ہوتی ہے، یہ تو نیچرل ہے۔ میں وطن سے محبت کرتا ہوں، مجھے کسی ڈی جی یا ایس پی آر سے یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ وہی ہو رہا ہے جی۔ وینزویلا کی فوج اس وقت بیرونی دشمن سے لڑنے کے بجائے داخلی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کا مقصد ملک کا دفاع نہیں بلکہ موجودہ نظام کا تحفظ اور اپنے معاشی مفادات کا دفاع ہے۔ دو کام ہیں۔
شہباز شریف، زرداری، MKM یہ مسلط رہیں اور اپنی جو امپائر ہے، جو معاشی امپائر ہے، اس کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ جو ہے نا وہ مطمع نظر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مذاکرات، اس کی ایک شرط ہے کہ الیکشن پہ بات نہیں ہوگی۔ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، الیکشن پہ بات نہیں ہوگی، کس نے چرایا، کیوں چرایا، کیسے چرایا، اس پہ بات نہیں ہوگی۔ فوج کے نچلے درجے کے سپاہی غربت اور بھوک کا شکار ہیں، جبکہ اعلی قیادت ارب پتی بن چکی ہے۔ اب سنا ہے کہ جو کمیوٹ ملتا تھا فوجیوں کو، اور ان کی 2 بیٹیاں یا تقریباً 2 بیٹے تیار بیٹھے ہوتے تھے کہ ابا ریٹائر ہوگا، کمیوٹ ملے گا، اور جو ہے نا وہ شادیاں ہوں گی، ظاہر ہے، یا کوئی 2 کمروں کے پکا گھر، تو اس میں بھی خاطر خواہ بہت زیادہ بلکہ کمی کر دی گئی ہے۔ اب فوجیوں کو وہ کمیوٹ نہیں ملتا، کیونکہ اوپر دینا پڑتا ہے نا، اوپر ان کی مراد اتنی، کوئی فیلڈ مارشل بن گیا، کوئی چیف آف ڈیفنس بن گیا، کوئی پتنی کیا بن گیا، کوئی پتنی کیا بن گیا، کوئی فرشتہ بن گیا، کوئی کیا، یعنی ان کی مراد۔ جی، فوج کے نچلے درجے کے سپاہی غربت اور بھوک کا شکار ہیں، جبکہ اعلیٰ قیادت ارب پتی بن چکی ہے، جرنیل ارب پتی بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے فوج کے اندر بھی ایک شدید طبقاتی تقسیم پیدا ہو چکی ہے۔ صاب، بٹ مین کلچر، یہ تھے وہ تمام مسائل جو اس وقت وینزویلا کی فوج میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے عوام کا کسی بیرونی دشمن سے دفاع کرنے میں ناکام ہے۔ آپ ان سارے نکات کو خود سے گوگل کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے بیان کیے ہیں، آپ کو میری باتوں پہ اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ میں ایک چھوٹا جو ہے نا وہ بندہ ہوں، ایک چھوٹا یوٹیوبر ہوں۔ آپ جو ہے نا 160K والے ویوز ان کو کلک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، کوئی جنت کے راستے بتائے گئے ہیں، کوئی حوروں کی تصویریں ہیں، آپ وہ چونکہ کلک کرتے ہیں۔ مجھے بہرحال جو 10 15 20 لوگ کلک کرتے ہیں، تو یہ جو کچھ میں نے بتایا ہے، تو آپ نے یہ لازمی یہ گوگل پہ چیک کرنا ہے کہ آیا اس طرح ہے یا نہیں ہے۔ روف کلاسرا یہ پروفیسر آف بکھر ہیں، اور یہ تمام جو ہے نا وہ دنیا ان کی ہتھیلی پہ، ساری دنیا کے بارے میں یہ جانتے ہیں۔ اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جب بھی مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، جب بھی مذاکرات کا ڈول ڈالا جاتا ہے، تو اس میں صرف ایک چیز کامن ہوتی ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے دھوکہ، کہ دھوکہ دینا ہے۔ اب سہیل آفریدی لاہور گئے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے توڑا، ایک جمود توڑا۔ اب سہیل آفریدی آج اسلام آباد آ رہے ہیں، اللہ کرے انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اگر گرفتار نہیں کیا جاتا تو سہیل آفریدی 9 جنوری کو کراچی جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں جتنی میسو سپورٹ عمران خان کی ہے، PTI کی نہیں، عمران خان کی، یعنی ابھی آپ دیکھیں نا 22 کی 22 سیٹیں وہ عمران خان نے جیتی تھیں، اور وہ MKM کو دے دی گئیں۔ اب وہ کراچی جا رہے ہیں، اور جو فوکس ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ ہے، جو فوکس ہے وہ احتجاج ہے۔ تو اب وہ کراچی جائیں گے۔ اچھا، کراچی کے دورے پہ بھی نظر ہے کہ وہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ٹن بارود برآمد کر لیا گیا کہ جی سہیل آفریدی نہ آئیں، یا آئیں تو لوگوں میں گھلے ملے نہ، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو کارساز یاد ہوگا جب بے نظیر بھٹو آئیں، میرا خیال ہے کہ ایک کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا، اور 167 لوگ اس میں بالکل مسکین معصوم اگلوں نے مار دیے اگلوں نے، سانہ کارساز۔ تو اب سہیل آفریدی جا رہے ہیں۔ تو یہ جب تھوڑا سا پریشر بڑھتا ہے، عمران خان سے ملاقاتیں کیوں بند ہیں؟ پریشر، اندر سے کوئی بات آئے گی، پریشر پڑے گا۔ عمران کے بعد یعنی بالکل چلڈ ماحول تھا، بیرسٹر گوبر ہو گئے، یا گنڈاپور، یا وقاص اکرم۔ سہیل آفریدی نے اس کو تھوڑا چینج کیا ہے۔ تو اب ڈول مذاکرات، فلاں سے رابطہ، فلاں، سارا دھوکہ، سارا۔ ابھی میں نے آپ کو اتنا بڑا آپ کے سامنے رکھا جو ہے وینزویلا اور پاکستانی فوج، سارا دھوکہ، اپنی امپائر بچانی ہے، اس نظام کو بچانا ہے، جھوٹ کو قائم رکھنا ہے،
सारा धोखा। वी लॉगर लगे हुए हैं, ये हो गया वो हो गया, सारा धोखा। मैंने बात खत्म की है कि वर्दी पहन के, पूरे स्टार लगा के, टोपियां करके, ये 100 माइक रखें काबा की छत पे। बिलाल ने तो अजान दी थी ना, ये 100 माइक काबा की छत पे रखें और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 90% लोग आसुन कूड़े, ये कूड़े, बिल्कुल कूड़े, बिल्कुल कूड़े। ये जो कहता है ना अजीज हमवतनों, वो भी कूड़े। हम किधर अजीज हमवतन है? ज़िया ने कहा अजीज हमवतनों, याजा ने कहा अजीज हमवतनों, अयूब ने कहा अजीज हमवतनों, मुशर्रफ ने कहा अजीज हमवतनों। हम किधर हैं अजीज हमवतनों? अजीज का मतलब तो प्यारा होता है या प्यारे होता है, वो भी झूठ है। वहां से झूठ शुरू होता है। सारा कुछ पाकिस्तान के लिए हो रहा है, सारा झूठ है। सारा अपने मफादात हैं, अपनी नौकरियां हैं और फलसफा एक है। अब ये भी आप सुन लें, शक्लें, अभी आसिम मुनीर है, इससे पहले कौन था? बाजवा था, बाजवा से पहले कौन था? राहिल शरीफ था। मकसद एक है, अंपायर बचाना, तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। हाँ, ज़रा जनरल आसिम ने मीठा तेज कर दिया, क्योंकि इसमें कोई ज़ाती इंतकाम भी था कि मुझे DGISI के ओहदे से खान साहब ने हटाया और बुशरा बीबी ने मुलाकात से इनकार किया। आसिम मुनीर ने मीठा ज़रा तेज किया, वरना यही है, यही धोखा है, यही धोखा है। इमरान खान बाहर चाहिए, ये बात भी तय है, ये हारून रशीद साहब ने कहा है। इमरान खान अब बाहर चाहिए, जो कुछ हालात हैं, लेकिन गुलाम इमरान खान बाहर चाहिए, गुलाम, आजाद नहीं। बाहर मुकदमा लड़े, हमारी जान छुड़ाए, लेकिन हो गुलाम। नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, मुख्यमंत्री हो गुलाम, आजाद न हो। तो ये मुसलसल धोखा है। ये मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात अपने हाथ से अपने गले में, मुन्नू भाई ने कहा था, अपने हाथ से अपने गले में कोई फा डालता है? इमरान तो फा है, ये डालेंगे। वैसे एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, तुहानू भी पता तो होना है। वैसे एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, तुहानू भी पता ता होना है मुन्नू भाई के 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 10 कनीज़ां 25 नौकर कित्थों आईयां? 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 10 कनीज़ां कित्थों आईयां? कित्थे लगियां ए टकसालां? अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।